کیا 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ججوں کے تبادلے ان کی مرضی کے بغیر بھی ممکن ہو جائیں گے؟ کیا حکومت اس ترمیم کے ذریعے جوڈیشل کمیشن پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتی ہے؟ کیا نئی وفاقی آئینی عدالت کی تشکیل سے عدلیہ میں طاقت کا نیا توازن قائم ہونے جا رہا ہے؟ جنگ اور دی نیوز کے ہیڈ آف انویسٹیگیشن انصار عباسی کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے 2 ہفتوں کے اندر ہائی کورٹ کے 4 ججز کے تبادلے متوقع ہیں۔ نئی ترمیم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے ججوں کا بین الصوبائی تبادلہ ان کی رضامندی کے بغیر بھی کر سکے۔ فہرست میں شامل ایک جج پینشن کے اہل ہوتے ہی عہدے سے استعفیٰ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اپنی مدت سروس مکمل کرتے ہی مستعفی ہو جائیں گے۔ انصار عباسی کے مطابق باضابطہ پیش رفت اس وقت ہوگی جب 27ویں آئینی ترمیم آئین کا حصہ بن جائے گی۔ سرکاری حلقوں کے مطابق اس چک کی ضرورت ان ججوں کے طرز عمل کے باعث محسوس کی گئی جنہوں نے عدلیہ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ انصار عباسی لکھتے ہیں کہ حکومت کو یہ یقین ہے کہ ترمیم کے نفاذ کے بعد جوڈیشل کمیشن میں اس کا اثر و رسوخ بڑھے گا، کیونکہ نئی تشکیل میں جسٹس منیب اختر شامل نہیں ہوں گے، جو فی الحال کمیشن کے رکن ہیں۔ اسی دوران اسٹیک ہولڈرز کے درمیان مشاورت کے نتیجے میں مجوزہ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے طور پر جسٹس امین الدین خان کی تقرری پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اس سے قبل پیپلز پارٹی نے اس عہدے کے لیے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا نام پیش کیا تھا۔ وفاقی آئینی عدالت میں سپریم کورٹ کے 4 ججز جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی طور پر حکومت نے اس عدالت کے لیے 7 رکنی بینچ کی تجویز دی تھی، تاہم پیپلز پارٹی نے یہ تعداد 9 تک بڑھانے پر زور دیا تاکہ ہر صوبے سے 2 ارکان اور 1 رکن اسلام آباد سے شامل ہو۔ وفاقی آئینی عدالت کی تشکیل کے لیے ہائی کورٹ سے جن ججز کے نام زیر غور ہیں، ان میں سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کے آغا اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس روزی خان برویچ شامل ہیں۔ ہائی کورٹ کے 4 ججز کے تبادلوں پر بھی مشاورت جاری ہے، جنہیں 27ویں ترمیم کی منظوری کے بعد مختلف صوبوں میں تعینات کرنے کا امکان ہے۔